یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 311. علی مدد نمدار ایسوسی ایشن کے چیئرمین صاحب نے میرے لیے جو کچھ بھی بولے ان کی مہربانی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وکھان تو یہ اماموں کا، مالکوں کا ہوتا ہے، غلاموں کا وکھان کیا ہوئے. مولا کی رحمت سے اب تک ساری زندگی جو گزری اس کے قدموں میں، اس کے چرنوں میں نکلی، اور اس دعا سے میں خوش ہوا کہ انہوں نے دعا مانگی کہ ساری زندگی مولا کی خدمت میں نکلے. دینداروں، جو مشنری یا دائی ہیں وہ علم جنان کا پھیلاوا کرتے ہیں، اور جماعت کے جو آفیسر ہیں وہ جماعت کو تک دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ وہ علم جنان جو وہ سنے اس کے اوپر وہ عمل کرے. ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ جام نگر گئے. چھوٹا جماعت خانہ ہے جام نگر کا. مولا آرام سے بیٹھے، بہت سے فرمان کیے، کچھ باتیں کی. مکھی کو فرمایا، مکھی ایک مشنری واز کرتا ہے، دوسری طرف جماعت خانہ ہے، تیسری طرف میں بیٹھا ہوں، تو تم جماعت کو لے کے پہلے کدھر جاؤ گے؟ کہتا خداوند جہاں تم بیٹھا ہے میں ادھر آؤں گا. ماں باپ کہنے لگے نو مکھی، ایسا نہیں، تم جماعت کو لے کے پہلے وہاں جاؤ جہاں مشنری واز کرتا ہے، واز سنو. واز سننے سے تمہیں دھرم کی سمجھ آئے گی، تمہیں پتہ لگے گا کہ ہم یہ مذہب کا جو کام ہم کر رہے ہیں یا جو سیریمنی ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا. جب سمجھ کے تم تیار ہو جاؤ گے پھر جماعت خانے جا کے اس پہ عمل کرو تو اس کے پیچھے میرا تمہیں دیدار ملے گا. واز سننا ہمارے اماموں نے اور نبیوں نے عبادت کی نہیں ہے. واز کرنا تو سیوا میں ہے ہی، لیکن آپ جو بیٹھ کے واز سنتے ہو دینداروں، آپ لوگ بندگی کرتے ہو. ہمارے گنانوں کے اندر اس کو مشاہدہ کا نام دیا گیا ہے. یارو بندیو گنان مشاہدو. وندن کہتے ہیں کسی چیز کو پکارنا، بولنا، ریسائٹ کرنا. تو مشاہدہ کا مطلب واز سننا اور اس کے اوپر عمل کرنا. یہ اسلام کی ریت رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے. نبی صاحب بہت دفعہ نماز پڑھنے سے پہلے آ جانے تو واز کرتے تھے، کبھی کبھی واز نماز کے بعد کرتے تھے. تو آج میں آپ کے سامنے چھوٹی سی واز کروں گا اور میں سوالوں کی جواب بھی دوں گا. میری واز کا آج کا ٹاپک ایک سوال میں سے نکل آیا. میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں کیا ٹاپک لوں، اور میں پہلے سے کبھی بھی تیاری نہیں کرتا. کھڑا ہوتا ہوں، من میں کہتا ہوں یا مولا تیرے کو جو پسند ہو وہ میرے منہ سے نکال. مائک تیرے ہاتھ میں ہے، لاؤڈ اسپیکر میرے پاس ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے، could you please throw some light on the activities done by our peers in India. تو یہ آج کی واز کا میں آپ کو ٹاپک بنا کے دیتا ہوں. عربی زبان کے اندر پیر کا شبد نہیں ہے. عربی زبان کے اندر پیر کو کہتے ہیں حجت الامام
یا امام مستعودہ، اور حضرت امام کو ہم کہتے ہیں امام مستقر۔ عربک میں پو کا شبد میں اکثر پی، وہ پاکستان کو باکستان کہتے ہیں، تو پیر کا جو لفظ ہے وہ پرشین ہے۔ امام اللہ کا نور ہے، حجت اللہ، اور پیر رسول اللہ کا نور ہے، حجت الرسول اللہ یا حجت الاسلام، حجت الامام۔ حجت الاسلام تو ادھر کوئی کام کر رہے ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ 54 میں جب کراچی گئے اپنے پلیٹینم جوبلی کے لیے، تو ماں باپ نے پبلک میں جو لیکچر دیا، اسپیچ کی، اس کے اندر ماں باپ نے فرمایا 2 لاکھ مسلمان حاضر تھے، میں فرمایا میں حجت اللہ ہوں اور حجت رسول اللہ ہوں، یعنی امام بھی ہوں، پیر بھی ہوں۔ ہمارے اول پیر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس طرح سے سلسلہ بسلسلہ پیر حضرت امام تک آئے۔ مولانا حضرت امام 49 میں امام ہیں، لیکن 50 میں پیر ہیں۔ مولا علی پہلے امام تھے، حضرت امام 49 امام ہیں۔ رسول اللہ پہلے پیر تھے، حضرت امام 50 پیر ہیں۔ جتنے بھی پیر ہیں وہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتے ہیں۔ مولا کی فیملی کے باہر سے پیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیر کا آل رسول ہونا ضروری ہے۔ لیکن پاسٹ کے اندر ایسے بہت سے اسماعیلی دائی ہوئے جن کو اماموں نے ان کی موت کے وفات کے بعد پیر کا درجہ دیا، جیسے علی شاہ ماں باپ نے وزیر اسماعیل جہانگیر جو جوناگڑھ والے تھے ان کو پیر کا درجہ دیا جب وہ گزر گئے، اور 1938 میں مولانا سلطان محمد شاہ نے مشنری سبزلی کو گزر جانے کے بعد پیر کا درجہ دیا۔ یہ جو میڈل ایسٹ کے اندر خصوصاً خوزہ چترال میں یا ایران میں ہمارے اسماعیلی ہیں، ان کو موسٹلی ہمارے پیر ناصر خسرو نے اسماعیلی مذہب کی دعوت کی، مگر وہ پیر بھی پٹھیوں کے پیر نہیں، ان کو پیر کا امام کی طرف سے جامع نہیں ملا، ٹائٹل ملا، جیسے سبزلی کو یا وزیر اسماعیل کو۔ ناصر خسرو پہلے اس ناشری ہے، اور ان کی دوستی اسماعیلی دائیوں کے ساتھ ہوئی، اور ہمارے چیف دائی تھے اس زمانے کے اندر مولانا مستنصر باللہ کے زمانے میں، ان کا نام تھا عبد الملک عطاش، وہ چیف دائی تھے۔ انہوں نے اس کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا، اور ناصر خسرو وہاں 3 برس ٹریننگ لے کے تو ایران میں آئے، یہاں انہوں نے دعوت کی اور ہزاروں آدمیوں کو اسماعیلی مذہب کی شناخت بتائی۔ تو یہ لوگ جو ہنزا میں، چترال میں یا بدخشان کی سائڈ میں ہیں، وہ لوگ ناصر خسرو کو بڑی عزت دیتے ہیں، مگر ناصر خسرو ہمارے پٹھیوں کے پیر نہیں تھے۔ ایسے اور بھی بہت سے پیر ہوئے، ہمارے پیروں کی اولاد میں سے بھی ایسے بہت سے ہوئے کہ جن کو ہم مان کے لیے رسپیکٹ کے طور پہ پیر کا ٹائٹل دیتے ہیں، مگر وہ پیر نہیں ہیں۔ مومنوں، جس طرح سے ساری دنیا میں امام ایٹ اے ٹائم ایک ہی ہوتا ہے، 2 امام کبھی نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے پیر بھی ایک ہی ہوتا ہے، ایٹ اے ٹائم 2 پیر کبھی نہیں ہوتے۔ اور شاہ اور پیر یہ دونوں اللہ رسول کا نور ہے، اور اس کو ہم نے پیر شاہ بنایا۔ پیر شاہ ہمارا جاپ ہے، پیر شاہ کی ہم تسبیح نکالتے ہیں، اور پیر شاہ کا مطلب اللہ رسول۔ کلمہ کیا ہے پتہ ہے؟ عام مسلمان دنیا کے جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر 1000 ملین یعنی 1 بلین 100 کروڑ 1 ابج مسلمان ہیں، 1 ابج مسلمان ہیں۔ ایک کوشچن میں پوچھا گیا ہے کہ دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ابج 100 کروڑ مسلمان ہیں۔
یہ 100 کروڑ مسلمان کبھی نماز نہ بھی پڑھتے ہوئیں گے تو کلمہ ضرور پڑھیں گے، اور کلمہ ہے جو سمپل کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی اللہ کے سوا کہ ہم جس کی عبادت کریں، اور محمد ہے وہ اس کا رسول ہے، تو یہ کلمہ ہے۔ پیر شاہ جو ہے وہ کلمہ ہے، اور پیر شاہ کا جاپ جو ہے وہ کلمہ کا جاپ ہے۔ اسلام کے اندر بہت سے صوفی فرقے ہیں، صوفیوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد کرتے ہیں۔ ورد کرنے کا مطلب ہوتا ہے زبان سے آواز کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ورد کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح سے ایک ورد کرانے کے لیے ذاکر ہوتا ہے، وہ بولتا ہے لا الہ الا اللہ، جماعت جو بیٹھی ہوتی ہے وہ سامنے جواب دیتی ہے محمد رسول اللہ۔ اس طرح صوفیوں کی محفلوں کے بڑے طریقے ہیں، تو یہ لوگ ورد کرتے ہیں۔ پھر صوفیوں کے اندر ذاکرین جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کا کوئی ایک نام لے کے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جو آج میرا ٹاپک ایسا نہیں ہے، میں تو پیروں کی بابت کہہ رہا ہوں، تو پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ یہ ہمارا ورد ہے، پیر شاہ ہمارا ورد ہے۔ ایران کے اندر لاکھوں اسماعیلی ہیں، اور میری انفارمیشن تو یہ ہے کہ 12 لاکھ اسماعیلی ایران میں ہے۔ وہ لوگ پیر شاہ کا ورد کرتے ہیں۔ 500 پارے کی ہماری جو تسبیح ہے 101 دانے کی ہے، لیکن ان کے پاس 500 پارے کی تسبیح ہے، اور جب مکھی کھڑے ہو کے تسبیح نکالتا ہے تو زمین تک وہ پھیلی ہوتی ہے، اور 501 دفعہ اکثر جماعت کھڑی رہتی ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ پیر شاہ کا ورد کرتے ہیں۔ پیر اور شاہ یہی رسول اور اللہ کا نور ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ امام آل رسول ہے، پیر بھی آل رسول ہے، اور امام ہی کی فیملی میں سے پیر نکلے۔ اول پیر نبی محمد تھے، دوسرے پیر امام حسن تھے، اور ہم اس کو امام حسن اس لیے کہتے ہیں، میں نے آپ کو شروعات میں کہا کہ عربی زبان کے اندر پیر کا شبد نہیں ہے، امام مستعودہ کو پیر کہتے ہیں، اور امام مستقر جو ہے وہ علی کا نور امام ہے۔ تو اس زمانے کے اندر امام کو بھی امام کہتے تھے، پیر کو بھی امام کہتے تھے، لیکن اس امامت سے مطلب امام مستعودہ یعنی امام کی حجت۔ تو پھر امام حسن ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے 45 میں ایک لیکچر دیا تھا، دار السلام کے اندر مشن کانفرنس بھرائی گئی۔ اس کانفرنس کے اندر امام نے سلطان محمد شاہ نے مولانا حسن کو پیر حسن کے طور پہ یاد کیا، ایڈریس کیا۔ کلام امام مبین کے اندر یہ فرمان ہے کہ حضرت علی جب اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنی امامت امام حسین کو سونپ گئے۔ ہمارے دوسرے پیر امام حسن تھے، اور تیسرے پیر قاسم شاہ تھے۔ پیر قاسم شاہ جو تھے وہ امام حسن کے بیٹے تھے، جو کربلا کے اندر گزر گئے۔ جب کربلا میں پیر قاسم شاہ کی شہادت ہوئی تو امام حسین کے ایک فرزند تھے جن کا نام جعفر شاہ تھا، جعفر، اس کو کربلا کے میدان میں پیری جامہ دیا گیا، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد یعنی چند گھنٹوں کے بعد پیر جعفر کی بھی شہادت ہوئی، تو پیری جامہ امام زین العابدین کو سونپا گیا۔ اس وقت امام حسین حیات تھے، ابھی تک شہادت نہیں ہوئی تھی۔ اول پیر نبی محمد، پیر حسن، پیر قاسم، پیر جعفر اور پیر امام زین العابدین پیر امام بننے سے پہلے بنے۔ جب مولانا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو حضرت امام زین العابدین جن کے پاس پیری جامہ تھا
وہ امامت کا جامہ بھی ان کے پاس آ گیا. مولانا امام زین العابدین کے پاس دونوں جامے تھے. جب مولانا محمد باقر کی عمر 17 سال کی 17 ایئرس کی ہوئی تو امام زین العابدین نے پیری جامہ ان کے بیٹے کو نہیں دیا، لیکن بہت چھوٹی عمر تھی، پیدائش ہوئی تھی امام جعفر صادق کی، اور اس وقت مولانا محمد باقر کی جو عمر تھی 27 برس کی تھی. 17 ایئرس کی جو میں نے بات کی تو وہ اس طرح میں نے بات کی کہ مولانا امام زین العابدین نے 17 سال کی عمر سے مولانا محمد باقر کو اپنی امامت کے بہت سے کام سونپنے شروع کیے. آپ کو جو ابھی یاد ہوگے 1954 میں مولانا حضرت امام اس وقت شہزادہ کریم تھے اور اپنے بھائی شہزادہ امین کے ساتھ اپنے دادا شری کی طرف سے ایسٹ افریقہ کے ٹور پہ آئے تھے اور اپنے دادا کی طرف سے فرمان لے کے آئے تھے اور بیعت کا کام بھی کرتے تھے، اپنے دادا کے نام سے چھانٹا بھی دیتے تھے، کیونکہ ان کو یہ کام امام نے سونپا تھا. 56 میں ان دونوں کو سلطان محمد شاہ نے مڈغاسکر بھیجا اور ہماری جو ہندی دعا تھی اس دعا کو عربک دعا میں چینج کرنے کا کام حضرت امام شہزادہ کریم کو امام سلطان محمد شاہ نے اپنی طرف سے پاور دے کے بھیجا. اور اس وقت مولا مڈغاسکر میں تھے. نومبر مہینے کی 2 تاریخ کو 1956 امام سلطان محمد شاہ کے فرمان سے ہماری دعا بدلی گئی. تو اس طرح سے امامت کے کام کاج سپرد کرنے شروع کیے. تب تلک یعنی امام زین العابدین کے زمانے کی بات کرتا ہوں، اسلام کا کوئی خود کا کوئی کوئن یا سکہ کرنسی نہیں تھی. رومن امپائر کی کرنسی مسلم کنٹریز میں یوز ہوتی تھی. خلیفہ عبد الملک کا زمانہ تھا، بنی امیہ کا خلیفہ تھا. ساری دنیا کے بڑے بڑے ملاؤں کی مولویوں کی میٹنگ بلائی گئی، کانفرنس بلائی گئی کہ ہماری اپنی کرنسی ہوئے تو ہم اپنے اسلامی دینار پہ لکھیں کیا. اس میٹنگ کے اندر امام زین العابدین کو بھی آمنترن ملا، لیکن امام زین العابدین نہ گئے اور 17 برس کے اپنے شہزادے محمد باقر کو بھیجا. بڑی بڑی داڑھیوں والے بڑے بڑے عالم فاضل بیٹھے تھے، لیکن کوئی طے نہ کر سکا کہ ہم اسلامی سکہ بنائیں تو کیا اس کے اوپر لکھنا ہونا چاہیے. جب یہ لوگ 2-3 دن تک ڈسکشن کرتے کرتے تھک گئے، ہار گئے، کچھ ڈیسائیڈ نہ کر سکے تو 17 برس کے امام محمد باقر کھڑے ہوئے. فرمایا کہ اس چھوٹی سی بات پہ ہم نے اتنا ٹائم انرجی ویسٹ کی اور ہم ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہ کر سکے. میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس دینار کے اوپر ایک طرف لکھا جائے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا جائے محمد رسول اللہ. سب لوگ اتنے خوش ہوئے، یونانیمسلی پاس ہو گیا، کسی نے آبجیکٹ نہ کیا. اور امام محمد باقر نے 17 سال کی عمر میں اپنی امامت کے کام کاج باپ کی طرف سے شروع کرنے کیے. جب امام زین العابدین کی وفات ہوئی، ان کو شہید کیا گیا زہر دے کے. امام محمد باقر امام بنے تو شہزادہ احمد تھے 11 برس کی عمر میں. شہزادہ احمد جن کو ہم امام جعفر صادق کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ان کی ماں نے نام رکھا تھا احمد. ان کو 11 برس کی عمر میں پیری جامہ ملا. تو امام زین العابدین کے پیری جامے کے بعد امامت کا جامہ امام محمد باقر کے پاس گیا اور پیری جامہ امام جعفر صادق کو جو بعد میں امام بنے ان کو دیا گیا. مولانا جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند اسماعیل تھے جو ہمارے امام بنے. مولانا اسماعیل کے ایک بھائی تھے اور ایسے بیٹے بھی ان کے کافی تھے، مگر ایک بھائی تھے جنہوں نے امام
کا وروध کر کے اپنا مذہب جاری کیا. مولانا اسماعیل کے اس بھائی کا نام آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور ہوگا بھی. اس کا نام تھا موسیٰ کاظم. یہ لوگ 6 بھائی تھے. امام جعفر صادق کے 6 فرزند تھے. موسیٰ کاظم کو بہت سے اسماعیلیوں نے مان لیا کہ یہ ہمارا امام ہے جعفر صادق کے بعد، کیونکہ اس وقت مولانا اسماعیل سیریا میں تھے، سلمیہ کے اندر. تو اس طرح یہ اثناشری لوگ جو بعد میں اثناشری کہلائے، اس وقت ان کو موسویہ کہتے تھے. مولانا اسماعیل کے بعد ان کے جو فرزند تھے محمد بن اسماعیل جو تھے، ان کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا امام الدین. ہسٹری میں یہاں تھوڑا سا گوٹالا ہے. بعض ہسٹورینز نے، خاص طور پہ گلزار شمس جیسا لکھنے والا تاریخ گلزار شمس، اس نے مولانا اسماعیل کے ایک دوسرے فرزند کا نام امام الدین کہا. لیکن ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الانساب، یعنی وہ کتاب کے جس کے اندر جینیالوجیز لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب پبلش نہیں ہوئی. اس کے اندر اس طرح سے ہے کہ مولانا محمد باقر کے فرزند کا نام امام الدین تھا. یہ امام الدین تھے، یا تو وہ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے یا ان کے پوتے تھے. ان میں سے یہ پیر شمس اور پیر صدر الدین اور پیر حسن کبیر دین کی ساری اولاد ہوئی. گر پیر حسن کبیر دین کے 18 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی. ان میں سے 18 میں سے کسی کو بھی پیری جامع نہیں ملا. گر پیر حسن کبیر دین کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تاج دین تھا. ان کو امامت کی طرف سے پیری جامع ملا، اور پیر تاج دین کو جماعت خانے کے اندر لکڑیاں ماری گئیں. اس صدمے سے پیر تاج دین نے وفات پائی. امام بہت ناراض ہوئے اور ہندوستان میں سے پیر کو اٹھا دیا. پیر تاج دین کے بعد پھر ہندوستان میں کوئی پیر نہ رہا. ادھر ایران کے اندر، خراسان کے اندر پیر بنے. پیر تاج دین کے بعد مولانا امام مستنصر باللہ جو سیکنڈ تھے، انہوں نے پیری جامع اپنے پاس رکھ لیا. مولانا امام مستنصر باللہ امام بھی تھے، پیر بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کندیات جوان مردی. دھرم کے جو ویر نر ہیں، ریلیجن میں جو بہادر اور بریو ہیں، ان کو جوان مرد کہتے ہیں. ان کے لیے نصیحتیں. امام مستنصر باللہ کے یہ جو فرمان کی کتاب ہے، جس کو ہم کندیات جوان مردی کہتے ہیں، بہت برسوں تک جب پیر ہندوستان میں نہیں آئے تو مکھی شام داس لاہور کے مکھی تھے. وہ کچھ لوگوں کو لے کے امام کے حضور میں پہنچے، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو امام مستنصر باللہ کی وفات ہو گئی تھی. جب وہاں پہنچے تو امام کی گادی کے اوپر مولانا عبدالسلام بیٹھے ہوئے تھے. مولانا عبدالسلام کی حضور میں جا کے پاؤں پڑے اور بہت عاجزی کی کہ ہمارے گناہ معاف کر دو. ہندوستان کی جماعت پیر کے بغیر بہت تڑپتی ہے، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. تو مولانا عبدالسلام نے اپنے پتا کی لکھی ہوئی اس کتاب کو، جس کا نام کندیات جوان مردی ہے، نکال کے مکھی کو دیا. مکھی، یہ تمہارا پیر ہے. تو پیر کندیات جوان مردی، اس کتاب کو ہم نے پیر مانا امام کے حکم سے. لیکن حقیقتاً پیر کندیات جوان مردی کے وقت جو پیر کا جامع تھا وہ تو امام ہی کے پاس تھا. ابھی کلام امام مبین ہے، ہمارے لیے وہ اس کا درجہ بھی پیر کا ہے. پیر تیجے صاحب تھا پیا. امام کا جو فرمان ہے وہی پیر ہے. امام جب کسی کو فرماتے ہیں کہ تم جا کے ہدایت کرو، تو امام کا جو فرمان ہے نا، اس کا درجہ پیر جتنا ہے. کندیات جوان مردی کو یہ خصوصیت اس لیے دی گئی کہ مولانا امام عبدالسلام نے فرمایا یہ تمہارا پیر ہے. تو مفتی شامداس گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے اس کتاب کو اپنے سر پہ رکھا. ہمارا مذہب بہت ادب والا ہے. آپ ہسٹری پڑھو، ہمارے اماموں نے بہت دفعہ کہا ہے، اور خاص طور پہ
इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने तो बहुत कहा कि तुम अपनी हिस्ट्री पढ़ो ताकि हमें पता लगे। हसन बिन सभा ने आदमी भेजे मौलाना इमाम निज़ार को इजिप्ट में से ले आने के लिए, खुद नहीं गया, मगर जब वो आदमी मौलाना हाजी को लेके आए तो अलमूद के बाहर 40 माइल तक इसने जाके तंबू लगाया और इंतजार करता था। हसन बिन सभा 40 माइल दूर ठहरा रहा। जब मौला को देखा इसने पांव से जूतियां निकाल दी और मौला के घोड़े की, इमाम हाजी के घोड़े की लगाम पकड़ के 40 माइल पांव नंगे, क्योंकि इमाम के हुजूर में जूती पहनना मुरीद का फर्ज नहीं, नंगे पांव। मुखी शामदास को जब मौला ने कहा ये तुम्हारा पीर है तो घुटनों के ऊपर बैठ के उस किताब को लिया, चूमा और अपने सिर पे रखा और उसके बाद उसने जूती नहीं पहनी लाहौर तक। 5-5.5 महीने की मुसाफरी की मुखी शामदास। ये पीर पंदियात जवा मर्दी जो उस जमाने के अंदर इमाम ने कथी फारसी में, लेकिन फिर खोजकी में लिखी गई, अपने सर पे उठा के चलते रहे, पांव नंगे। कांटे और पत्थरों से पांव जख्मी हो गए, खून निकलता रहा, पानी से धोते रहे, चलते चलते पांव सूज गए। इसने जूती नहीं पहनी और पीर पंदियात जवा मर्दी को सिर के ऊपर उठा के लेके आए। रात को जब ही सोते तो पीर पंदियात जवा मर्दी को सीने के ऊपर रख के सोते थे और परखा भी फिरावे। जब भी पानी पाखाने के लिए, संडास वगैरह की हाजत के लिए जाते थे तो इनके साथ जो दूसरा आदमी था उसको ये किताब देते तो वो भी सिर के ऊपर लेके बैठते थे। इस किताब को उन्होंने जमीन पे कभी नहीं रखा। मैं बहुत दफा अपनी वाजों में जमातों को अदब सिखाता रहता हूँ। कई लोग हैं फरमान पढ़ने के लिए, मुझे इधर का हाल थोड़ा कम मालूम है, लेकिन ईस्ट अफ्रीका के अंदर ये बुराई बहुत शुरू हो गई है। बहुत दफा पहले से फरमान की चौपड़ी देते हैं या किसी का गिनान का वारा हो तो घर से चौपड़ी लेके आता है और ऐसा हम बैठे हैं ना तो पांव के पास चौपड़ी रख देते हैं। गिनान फरमान की किताब हमारे पांव के पास पड़ी होती है और उठ के फिर वो फरमान पढ़ देते हैं या गिनान पढ़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, पांव के पास चौपड़ी रख लेते हैं। हमारा जो चश्मा है वो हम एक शीशे में रखते हैं, चश्मे का घर, तस्बीह अंदर शीशे में रखते हैं, लेकिन फरमान गिनान की किताब हम पांव के पास रखते हैं। जमात खानों के अंदर एक और सड़ा चालू हो गया, थोड़े 5-1 बरस हुए और वो सड़ा फैल रहा है और वो सड़ा है जमात खाने के अंदर लंबे पांव करके बैठने का। मैं ये अदब की बातें, उस पुरानी बातें सुना के आपको कह रहा हूँ कि जिंदारों, आप जब मस्जिद में जाओ तो किसी मुसलमान को इस तरह बैठे हुए नहीं देखोगे, चाहे वो कितना भी जाड़ा मोटा हो, तो अभी वो घुटनों के ऊपर बैठ के ही नमाज पढ़ेगा। बहुत कोई तकलीफ होएगी तो घर पे पढ़ लेगा, लेकिन मस्जिद के अंदर घुटने टेक के ही पड़ेगा। हमारे पांव पीछे होने चाहिए, घुटने आगे होने चाहिए और सिर मौला के पांव में होना चाहिए। जिस तरफ हम सजदा करें, जिस तरफ हम मौला को नमन करें, थोड़ी देर के बाद फिर उधर लंबे पांव कर लेते हैं। घटपाट का पाठ है तो लंबे पांव सामने हैं, मुखी का मड़िया का जो तखत का पाठ है उसके पांव सामने लंबे हैं। और ये चीज अभी बच्चों में आ रही है। बड़े लोग शिकायत करते हैं, मुफ्ती साहब, मिशनरी साहब, पांव दुखते हैं। तो देखो, ये पांव दुखने वाले कुछ ये बूढ़े आदमी बैठे हैं जो कुर्सियों के ऊपर, हालांकि इनमें ऐसे भी हैं कि जो नीचे बैठ सकते हैं, फिर भी वो कुर्सी पे आराम करने के लिए बैठते हैं। चलो भाई, पांव दुखते हैं, कुर्सी पे बैठो, लेकिन जमात खाने का बेअदबी मत करो। जमात खाने में कभी बेअदबी नहीं करो, आराम से बैठो और कभी लंबे पांव नहीं करो। इसी तरह से कई भाई बहन हैं, खीसे के अंदर सिगरेट के पैकेट पड़े होते हैं और जमात खाने आते हैं। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये बातें आपको मुखी कमरिया नहीं बोलेंगे, काउंसिल के अमलदार मेंबर भी नहीं बोलेंगे, मिशनरी बोलेंगे। मिशनरी इसीलिए बनाए हैं। और बहुत दफा गालियां खाते हैं हम लोग, बहुत दफा कागज भी लिखते हैं लोग कि आपको क्या पता क्या हमको तकलीफ है, चलो माना, लेकिन हम अपना फर्ज पूरा करते रहते हैं। तो दीनदारों, ये पंदियात जवा मर्दी मुखी शामदास अपने सिर के ऊपर उठा के 5.5 महीने की मुसाफरी करके नंगे पांव लाहौर में लेके आया।
इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपनी हयाती में उनका एक दूसरा फर्जंद था, मौलाना अब्दुल सलाम का छोटा भाई, उनका नाम था हैदर अली। उस हैदर शाह को पीरी जमा दिया था। मैंने आपको ये बात इसलिए थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की कि जो पीर हैं वो हमेशा 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 हजरत इमाम की फैमिली में से ही होते हैं और वो आले रसूल हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बात किनानों की बोलूं। सबसे पहले हमारे पीर जो हिंदुस्तान में आए उनका नाम नूरुद्दीन था। मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह के जमाने में उनके हुक्म से आए और ये जो नूरुद्दीन थे ये उसी मौलाना इमाम जाफर सादिक की नस्ल में से हैं। इंडिया में आके इन्होंने वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ के कपड़े पहने और हिंदुओं के अंदर अपनी दावत करने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए इन्होंने अपना नाम रखा सतगुरनूर। सतगुरनूर इंडिया में सबसे पहले आए। इन्होंने आके बहुत से मुजज़े किए, बहुत से मुरीद बनाए। उसके बाद बहुत से पीर आए। इन पीरों ने हिंदुस्तान की भाषाएं सीखी, गिनान बताए। उन गिनानों के अंदर हिंदू लोगों के पास अरबस्तान का इल्म नहीं था। वो जमाने के अंदर किताबें, रेडियो, आज जो कुछ भी ये प्रोपेगेशन और पब्लिसिटी के साधन है, पब्लिक मीडिया जिसको कहते हैं, वो जमाने में नहीं था। कम्युनिकेशन बहुत तकलीफ वाली चीज थी। तो पीरों ने कोई चीज कहते वक्त कोई चीज का दाखला देना चाहिए। जैसा मैंने आपको कोई काम या कोई बात कहनी है तो उसकी सपोर्ट में मैं कोई दाखला भी देता हूँ। जिस तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत सी बातें कहीं फरमान किए तो उसके साथ साथ पुरानी हिस्ट्री में से दाखले और एग्जाम्पल भी दी सपोर्ट में। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमान फरमाया कि अगर तुम लोग मेरा हुक्म नहीं मानोगे, अगर तुम लोग रसूल की बात नहीं मानोगे, अगर तुम्हारे ऊपर जो किताब नाज़िल की गई है वो नहीं मानोगे और तुम अपनी बड़ाई में और कुफ्र के ऊपर कायम रहोगे तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको पनिश करूंगा और मैं तुमको इस तरह मिटा दूंगा कि जिस तरह पहले जमाने के अंदर आद और समूद की कौमें में मिटा डाली। तो अल्लाह ने पुरानी हिस्ट्री में से आद और समूद की कौम का जिक्र किया, फिरऔन का जिक्र किया, नमरूद का जिक्र किया, शैतान का जिक्र किया। बहुत से खुदा ताला ने दाखले दिए हैं लोगों को वार्निंग देने के लिए उस सपोर्ट के अंदर। इसी तरह से हमारे पीरों ने गिनान रखे और हिंदुओं को जब इस्लाम की शनाख्त बताई तो उसकी सपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान ही की हिस्ट्री में से कि जो उन जमाने के हिंदुओं को ज्यादा पता था और उनमें पॉपुलर थी, जैसे कि पांडव और कृष्ण और प्रहलाद और राम या हरिश्चंद्र वगैरह का जिक्र था, तो हमारे पीरों ने अपने इल्म की सपोर्ट में उन लोगों की पुरानी हिस्ट्री में से उन नेक अच्छे मोमन आदमियों का नाम लिया कि देखो पांडवों ने सच्चाई के ऊपर, अपने सत्य के ऊपर, ट्रूथफुलनेस के ऊपर उन्होंने कितनी तकलीफ उठाई। 24 बरस पांडव वनवास में रहे, 24 ईयर्स जंगल में रहे अपने वचन के कारण, मजहब कबूल करके अपने वचन और बैत के कारण से जो हरिश्चंद्र ने अपने गुरु मुर्शिद के साथ की। उस जमाने के अंदर गुरु वशिष्ठ जी थे तो हरिश्चंद्र को कितनी तकलीफें पड़ी। राजपाट चला गया, एक भंगी के घर में जो मुर्दे जलाया करता था उसके घर में इस शहंशाह ने, हरिश्चंद्र ने नौकरी की, अपनी औरत को उसने बेच डाला, पब्लिक ऑक्शन किया और खरीदने वाला यही आदमी। उस जमाने के अंदर गुलामों को बेचते थे, जिस तरह गाय भैंस बेचते हैं उस जमाने के अंदर गुलामों को बेचते थे। तो गुलामी के तौर पे रानी तारा रानी को बेचना पड़ा। तो ये पुराने दाखले पीरों ने इसलिए दिए कि हिंदू लोगों को इस हिस्ट्री का पता था, तो पीरों ने वो दाखले दिए। अभी हमारे बहुत से इस्माइली जिनको ना हिस्ट्री का पता है ना गिनानों का पता है, पता कुछ नहीं, और यूं ही फूफा करते हैं कि भाई अपने गिनानों के अंदर हिंदू मजहब है,
میرے سامنے آؤ, مجھے بتاؤ کون سی ہندوؤں کی بات ہے, کون سی بات ہندوؤں کی ہے؟ ہسٹوریکل آدمی جو تھے, ہسٹوریکل, ان کے داخلے دیے, ایگزامپل دیے ہیں. تو ایگزامپل دینا کوئی بری بات نہیں. اللہ نے کرسچنوں کے داخلے دیے ہیں, یہودیوں کے داخلے دیے ہیں, مجوسیوں کے داخلے دیے ہیں, پارسیوں کی باتیں قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں, کافروں کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ تو پڑھنے کی چیزیں ہیں, اس کے اندر سے لیسن لینے کی چیزیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں اگر قرآن شریف میں ہم یہودیوں کی باتیں پڑھتے, بنی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لکھا ہوا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کیا یہ اسلام کے اندر یہودی مذہب ہے؟ ایسا نہیں ہے دینداروں. ہمارے جنانوں کے اندر کبھی ہندوؤں کے داخلے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیروں نے ہم کو ہندو مذہب بتایا یا ہمارے مذہبوں کے اندر ہندو مذہب ہے. بھاشا کا فرق ہے. بھاشا پراکرت یا سنسکرت زبان ہے. عربی میں اللہ کہتے ہیں, سنسکرت میں اس کو ایشور کہتے ہیں. عربی کے اندر نبی کہتے ہیں, سنسکرت میں اس کو برہما کہتے ہیں. عربی کے اندر اس کو صحیفہ کہتے ہیں, آسمان سے خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب, اس کو صحیفہ کہتے ہیں. سنسکرت کے اندر اس کو وید کہتے ہیں. زبان کا ٹرانسلیشن ہے, تو آپ ٹرانسلیشن کو مذمت مان لو. آپ کو معلوم ہے کہ لاکھوں عرب ہیں, لاکھوں عرب, وہ لوگ کرسچن ہیں اور عربی بھاشا بولتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پیلسٹینینز کے اندر ایک ایسی ٹوڑی ہے جو جارج حباش کی ٹوڑی ہے. پیلسٹینین کی طرح اس کے بھی گوریلاز ہیں اور اسرائیل کے ساتھ لڑتے ہیں. یہ جارج حباش مسلمان نہیں, کرسچن ہیں اور عربی بولتے ہیں, گھروں میں عربی بولتے ہیں, عربی لکھتے ہیں, عربی بولتے ہیں اور عرب ہیں. تو وہ لوگ عرب ہیں اور عربی بولتے ہیں, تو کیا اس سے مسلمان ہو گئے؟ ایمان اور چیز ہے, نام اور چیز ہے, بھاشا دوسری چیز ہے. بھاشا کو مذہب کے ساتھ کوئی سبب نہیں. مسلمانوں کے اندر اتنا علم اب نہیں رہا کہ جتنا آج سے 500-700 برس پہلے کے 1000 برس پہلے تھا. مسلمان تو ڈوب رہے ہیں, مسلمان گر رہے ہیں اور بھی گریں گے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری آل کو اور اللہ کی کتاب کو دونوں کو ساتھ رکھنا, دونوں کے پیچھے چلنا, دونوں کا حکم ماننا. اگر تم نے ایک کو رکھا دوسرے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مسلمان گمراہ ہو گئے. انہوں نے کتاب رکھ لی اور علی کو چھوڑ دیا, امام کی رسی کو چھوڑ دیا. آج تک بھٹک رہے ہیں, 1400 برس ہوئے مار کھاتے ہیں. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا, ہمارے مذہب کے اندر یہ جو گھنان ہے یہ تفسیر ہے قرآن شریف کی. اگر کوئی آدمی عربک نہیں جانتا اور وہ انگلش ٹرانسلیشن پڑھتا ہے تو وہ آدمی بھی قرآن پڑھتا ہے. اگر کوئی آدمی انگلش بھی نہیں جانتا تو گجراتی میں ٹرانسلیشن ہے, وہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہے. اسی طرح سے ہمارے گنانوں کی انٹرپریٹیشن, ہمارے گنانوں کے اندر قرآن شریف کی انٹرپریٹیشن ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ جو پیر تھے انہوں نے تم کو قرآن کی تفسیر بنا کے تمہاری بھاشا میں دی, اس کا نام گنان ہے. حضرت امام تخت نشین ہوئے تو مولانا حضرت امام کو فکر پڑی کہ یہ کچھ برسوں کے بعد یہ گنانوں کے ساتھ تماشا کرنے والے ہیں میرے مرید. تو مولا نے جگہ جگہ فرمایا یہ ونڈرفل ٹریڈیشن ہے, اس کو سنبھال کے رکھو کہ تمہاری جنریشن کو کام آوے. ماما فرمایا فار دوز جنریشن یٹ ٹو بی بورن, جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان بچوں کے لیے تم اپنے گنانوں کو سنبھال کے رکھو. تو فرمایا یہ تمہاری پرانی کا ہے, یہ تمہارا خزانہ ہے. اور ہم نے سب سے زیادہ جو جوک کیا, ظلم کیا, وہ گنانوں کے ساتھ کیا. شبد بگاڑے, ایک نکال کے اپنی مرضی کا رکھ دیا. سوامی کہنے میں ہم کو شرم آئی تو مولا لگا دیا. سری اسلام شاہ کہنے میں معلوم نہیں ہمیں کون سا دکھ لگا تو کریم شاہ کر دیا. ہماری مرضی پڑے جوڑ توڑ کر دیے اور ایسا برا حال کر دیا ہے گنانوں کا کہ ابھی پتہ نہیں لگتا. کتابیں چھاپ چھاپ کے پرانی کتابیں غائب ہو گئی, نئی کتابیں پولیوٹ کر کے اڈلٹریٹ کر کے چھاپی. ابھی معلوم نہیں ہوتا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. کھنڈ اور ریتی مکس کر دی. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے, پانی میں ڈال دو,
کھنڈ مکس ہو جائے گی، ریتی رہ جائے گی اور وہ میٹھا پانی پیو۔ گناس جو ہے وہ ہمارے پیروں کا کلام ہے، وہ نبیوں کی وحی ہے، وہ اللہ کی کتاب کی تفسیر ہے۔ تو گناس جو تھے وہ ہمارے پیر لے کے آئے۔ ہم کو یہ مذہب کہاں سے ملا؟ پیروں سے ملا۔ آپ کو شاید عجائبی ہوئے گی، میں بہت دفعہ بول چکا ہوں، میں نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہمارے مذہب کی ایسی کوئی چیز نہیں جو ہندوؤں میں سے نکلی۔ ایک آدمی وینکوور میں ہے، اس نے بہت سے ایسے کاغذ لکھے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر ہندو پن آ گیا ہے۔ دیکھو یہ گھٹ پاٹ آج ہم نے پیا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھٹ پاٹ ہندوؤں کی چیز ہے؟ کیونکہ مسجد میں گھٹ پاٹ نہیں، مسجد میں جاؤ تو گھٹ پاٹ نہیں ہے۔ بس ہم کو ایسا لگا کہ ہم لوگ ہندو ہیں۔ مسجد کے اندر نالی نہیں ہوتی، ہم کو ایسا لگا کہ یہ بھی مسلمان کے اندر تو نہیں ہے، تو ہمارے اندر بھی نہیں، تو ہم مسلمان نہیں۔ ہمارے اندر انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا، کیونکہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی اور چیزیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس وہ چیزیں جو مسلمانوں کے پاس نہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے سے انفیریئر سمجھے، کیونکہ انہیں اللہ رسول کا حکم نہیں مانا، آل کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا، امام کو بھول گئے، ہم کو ایسا کرنے کی بجائے ہم جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہم بلی کی طرح چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہو؟ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تم حج پہ جاتے ہو؟ ہم حج پہ نہیں جاتے۔ روزہ رکھتے ہو؟ ہم روزے نہیں رکھتے۔ ہمارے اندر انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا۔ ارے تم شیر کے بچے ہو تو بلی کیوں بن گئے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کو جاتے ہیں، اللہ رسول جو کرتے تھے وہ ہم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کہو جو مذہب رسول اللہ لے کے آئے اور اپنی حیات میں رسول اللہ نے جو مذہب بنایا اور سکھایا وہ مذہب ہمارے جماعت خانوں میں یا تمہاری مسجدوں میں نہیں۔ کہ رسول اللہ نیاز نکالتے تھے، اپنے ہاتھ سے سکریت بناتے تھے۔ عربستان کے اندر گھی اور یہ روا آٹا بہت کم یاب ہے، یہ چیزیں نہیں ملتی تھیں ادھر، تو انہوں نے رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ کھجور لیتے تھے، اندر سے گٹھلی اس کی اسٹون پھینک دیتے تھے اور کھجور کو ہاتھ سے مسل کے سیرے کی طرح بناتے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ دراکش لیتے تھے، دراکش لے کے اس کے بھی جھانکڑیاں کر کے صاف کر کے اس کو بھی ایسا ہاتھ سے مسل دیتے تھے۔ رسول اللہ نیاز اپنے ہاتھ سے پلاتے تھے، سکریت دیتے تھے، ستارہ ڈالتے تھے، ناندی ہوتی تھی، بیت الخیال کی مجلسیں ہوتی تھیں، 5 سال کا کام ہوتا تھا، ارے لائف کا کام ہوتا تھا۔ 1/4 کا زمانہ بھی اس میں تھا، 1/4 دینے والے لوگ بھی مولا علی علیہ السلام اور نبی کے زمانے میں تھے، مکھی تھے، کامڑیا بھی تھے، کھڑے ہو کے ہم جس طرح تسبیح نکالتے ہیں ہوتی تھی۔ ہاں ایک بات ہے، جس جگہ نبی صاحب بیٹھتے تھے نہ وہاں الیکٹریسٹی تھی، نہ یہ کارپیٹ تھے، نہ ایسے خوبصورت پارٹ تھے، نہ یہ پبلک ایڈریس سسٹم تھا، کچھ نہ تھا، مگر یہ سب چیزیں ہوتی تھی، مہمانی ہوتی تھی، تھار سپرا ہوتا تھا، ناندی ہوتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں۔ اور دیکھو غضب تو یہ ہے، مسلمانوں کے گھر میں یہ کتابیں پڑھی ہیں، حدیثوں کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، یہ جو کچھ میں نے آپ کو کہا حدیثوں میں ہے۔ اچھا بھلا مکھی کامڑیا کون تھے؟ ان کے نام آپ کو ڈھونڈنے ہیں۔ نبی کے زمانے میں کون مکھی کامڑیا تھے؟ سلیمان فارسی اور ابو ذر غفاری۔ اس کے بعد مکھی کامڑیا کون تھے؟ ستوینی نیویل، 220 پانے کی کتاب ہے، ستوینی نیویل ڈھونڈو، ایسوسیشن کو بولو ہمیں دے، نہیں تو منگاؤ، نہیں ملے تو فوٹو اسٹیٹ کرو، اس کتاب کو پڑھو۔ اس کے اندر رسول اللہ کے زمانے میں پہلا مکھی کون تھا، اس کے بعد کون ہوا، اس کے بعد کون ہوا، ان کے نام لکھے ہوئے۔ مسلمانوں کو پتا نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ قرآن کدھر اترا؟ عمر اور ابو بکر کے گھر میں تو نہیں اترا نا، قرآن تو علی نبی کے گھر میں اترا، تو قرآن کے اوپر زیادہ حق تو ہم اسماعیلیوں کا ہے۔
کیونکہ امام ہمارے پاس ہے. قرآن شریف حضرت امام کے گھر میں اترا تو قرآن کے اوپر ہمارا جتنا حق ہے اتنا تو مسلمانوں کا حق نہیں. میں نے کہا آپ کو کہ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں. آپ کہو گے حج پہ تو نہیں. میں حج پہ گیا ہوں. ہمارے بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں. حج پہ جانا کچھ گناہ نہیں، لیکن حج فرض بھی نہیں. یمن سے ایک آدمی آیا رسول کے پاس، یا نبی حج کے زمانے کو دیری ہے اور میں حج کرنے آیا ہوں. میرے بوڑھے ماں باپ پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں. یا نبی کیا میں کیا کروں، مونجھا گیا ہوں. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، ماتا پتا کی سیوا کرو، یہ تمہارا حج ہے. حدیث میں لکھا ہے. اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تم کو حج کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں. بیوی بچوں کا دھیان رکھو، یہ بھی حج ہے. رسول اللہ کا دیدار کرنے آتے تھے حج کا. یا نبی ایک آدمی پوچھتا ہے میں بہت دور رہتا ہوں، حج کرنے کے لیے میں آ نہیں سکتا، کیا میں اپنی طرف سے سارا خرچہ دے کے کسی کو حج پہ بھیج سکتا؟ کرنے آئے، بہت خوش ہوا، چلا گیا. اس نے اپنے بھائی کو بھیجا. ہمارے اماموں نے ہر زمانے میں یا تو خود حج کیا، جیسے مولا علی، مولانا حسین، مولانا زین العابدین، جب تک وہ عربستان میں رہے، اور یا پھر ہمارے اماموں نے پیروں کو فرمایا کہ تم حج کرو. پھر صدر دین نے 7 حج کیے. اس کے بعد کبھی پیر نہ جا سکے، امام خود نہ جا سکے، تو امام اپنی فیملی میں سے کسی ایک کو حج کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ساری دنیا کے اندر حضرت امام کے جو مرید ہیں، جماعت ہے، اس کی وسیع سے امام کی فیملی میں سے ایک جن جا کے حج کر کے آتا ہے. اور ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ایک آدمی ایک ہی طرف سے جاوے. ایک آدمی 10 آدمیوں کی طرف سے حج کر سکتا ہے، تو ایک آدمی کروڑ آدمیوں کی طرف سے بھی حج کر سکتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ خود نہیں گئے تو ماتا سلامت کو، اپنی وائف کو حج کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ حج ساری دنیا کے اسماعیلی جماعت کی طرف سے تھا. ہم لوگ حج کرتے ہیں. کبھی ایسا مت کہو کہ ہم حج پہ نہیں جاتے. نماز پڑھتے ہو اور دین داروں، مسلمان بھائی ہمارے جو نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں 17 رکعتیں ہیں. یہ کوشچنوں میں ایک کوشچن آیا ہے کہ ہماری دعا میں 6 پارٹ ہیں. تو 6 پارٹ ہیں، یہ 6 رکعتیں ہیں. ایک سجدہ جب ہوتا ہے وہ لوگ 2 سجدہ کرتے ہیں، یعنی پڑھ کے کچھ سورہ پڑھ کے، قرآن شریف میں سے کچھ پڑھ کے پھر رکوع کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے پھر سجدہ کرتے ہیں. یہ 1 رکعت ہو گئی. رکعت کا مطلب ایک پارٹ ہے. رکن کہتے ہیں، تھمبلے کو بھی رکن کہتے ہیں. رکن کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہوئے، جیسے کہ یہ ایک میز کی ٹیبل کی لیگز ہیں، یہ رکن ہے. تو ہماری دعا کے 6 پارٹ ہیں. ہم 18 رکعتیں روز پڑھتے ہیں. 18 مسلمانوں کی جو 5 نمازوں سے ہم 1 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں. عربی زبان کے اندر نماز کا لفظ نہیں ہے، صلاۃ کہتے ہیں، اور صلاۃ کا مطلب ہے دعا مانگنا، اور دعا جو ہے وہ ایک سیلف عربک ورڈ ہے. تو ہمارا جو مذہب ہے وہ پیور اسلام ہے، اور وہی مذہب ہندوستان کے اندر ہمارے باپ دادا کو سکھایا. لیکن سنسکرت، گجراتی یا ہندی، مراٹھی یا جو بھاشا وہ لوگ بولتے تھے، کچھی یا پنجابی یا سندھی، تو ان بھاشاؤں کے اندر ان کو گنان فرمائی اور نصیحت کی. یہ ہمارے سروں کا کام تھا. مومنوں، میں کہاں سے کہاں نکل گیا. 10 کے اندر 7-8 منٹ باقی ہیں. 10:15 بجے تک میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا جتنے بن سکیں گے، اور باقی کے جو سوال رہ گئے تو انشاءاللہ کل کی اجتماع خانے کے اندر بھی اسمبلی ہے، تو جو آج رہ جائیں گے انشاءاللہ یہ میں کل وہاں پورے کروں گا. اور چیئرمین صاحب کو میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ وہ پڑھے اہدا چلنا او بڑھو بس ہے نا، بس بھلے اوپر. In recent while I have heard
reference as follows. Without 330 spiritual children in the world, there would be an end or disastrous consequence in the world. Can you please explain and provide further reading reference? इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का एक फरमान है कि दुनिया के अंदर 313 मोमन हैं, मगर वो छूटे छवाए हैं। मौला फरमाया वो 313 मोमन कभी इकट्ठे नहीं हुए एक जगह, लेकिन जब भी कयामत नजदीक आएगी उस वक्त वो इकट्ठे एक जगह होंगे। और इमाम ने ये भी फरमाया कि वो मोमन ऐसे हैं कि कभी 4-5 मोमन मिल बैठे और वो इच्छा करें कि ये जमीन आसमान तोड़ के नवा बनाना है तो वो लोग बना सकते हैं। उनमें इतनी रूहानी ताकत है, मगर वो कभी एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। कयामत जब नजदीक आएगी उस वक्त इकट्ठे होंगे। जी આપઘાત કેટલો મોટો ગુનાહ છે એની સમજણ આપો। पड़ेगा, उसका मोक्ष नहीं। What was the reason of fall of Fatimid Empire? फातिमी एम्पायर और उसके बाद आलमूद की एम्पायर, उसका रीजन ये था कि हम इस्माइलियों के अंदर यूनिटी न रही, लीडरशिप कमजोर हो गई, दुनिया की मोह माया लालच और स्वार्थवृत्ति आ गई, यूनिटी निकल गई। इसके लिए फातिमी एम्पायर भी गिर गई और आलमूद की एम्पायर भी गिर गई। तो ये जो एम्पायर्स थी हमारे इमामों ने नहीं बनाई, मुरीदों ने बनाई। मुरीदों ने जब भी कोई इलाके को फतह कर लिया तो मौला के पास आके हाथ जोड़े, या मौला ये अभी सारा इलाका, ये सारा मुल्क इस्माइली हो गए हैं, तू आके तख्त पर बैठ। मौला आके तख्त पर बैठ गया। जब भी मुरीदों ने लड़ना शुरू कर दिया तो मौला उठ के नीचे चला गया। आलमूद की जो एम्पायर थी उसका बानी, उसका फाउंडर हसन बिन सबा था। हसन बिन सबा ने जब आलमूद का किला सर किया और उसने ये फाउंड की, अपने आदमी भेजे कि जाओ जाके इमाम निजार को लेके आओ। मौलाना इमाम निजार उस वक्त अपने भाई की मुफ्ती अली के कैद में थे। मौलाना निजार ने इनको कहा कि देखो ये मेरा शहजादा है, ये तुम्हारा फ्यूचर का इमाम है हादी, इसको ले जाओ, मैं बहुत थोड़े टाइम में अपना जमा पूरा करूंगा और जंगल के अंदर रास्ते में ये हादी, इमाम हादी तुमको कहेगा कि मेरे फादर ने जमा पूरा किया। तो मौलाना हादी को लेके ये लोग इधर आए। मौलाना हादी तख्त पर बैठे और इमाम रुकनुद्दीन खोरशा के जमाने के अंदर जब आपस में जमात में फिसाद झगड़ा होना लग गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग गई, स्वार्थवृत्ति आ गई, तो इमाम उठ के चले गया, राज खत्म हो गया। जी Could you please explain the meaning of the following verses from Quran, Jameen Asman, Dudama Dekho Vira Karamu? એને દૂધે તે પડશો જંજાળ। दूध सफेद चीज है। इस सदरदीन कहते हैं कि दूध के अंदर कोई फॉरेन चीज, कुछ कचरा, कोई ऐसी खराब चीज पड़ जावे तो फरमाया उसका ध्यान रखो। कभी तुम ऐसा दूध पी जाओगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। दूध माँ, दूध के अंदर जो खराबी है उस खराबी को देखो। यहाँ दूध से मतलब तुम्हारा ईमान, धर्म, तुम्हारे ईमान में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे एतकाद में कुछ खराब आ गया तो उसका ध्यान करो, नहीं तो वो खराबी के कारण से तुम जंजाल में, दुख में पड़ोगे। दाग देखो वीरा अली तना, सच्चे शाह तना। दाग कहते हैं निशान को, कपड़े के ऊपर खाते खाते कोई चीज गिर पड़े तो दाग लग गया, दाग का मतलब निशान। लेकिन निशान का मतलब फ्लैग भी है। किसी राजा महाराजा की या किसी टोड़ी मंडली की या लश्कर का एक फ्लैग होता है, इसको भी निशान कहते हैं। तो सदरुद्दीन फरमाते हैं कि हर वक्त तुम मौला का निशान देखते रहो। मौला का फरमान वो निशान है, मौला का मजहब वो निशान है। हमेशा उस सच्चे मौला का जो निशान है उसकी तरफ चलते रहो, मौला की फरमान बरदारी करते रहो। इस गिनान के
इन वरानी का ये मतलब है. શિવ દેવની સદીનો કોલ હતો. હું જંબુદ્વીપમાં આવી તો તે કોલના આધારે મોલા આપણને વિદાય દેવા આવે છે. એ પીર હસન કબીરદીનને મોલાએ કહ્યું કે તારી 40 લાખ વર્ષની ઇબાદત જમાતને આપી દે. એ કારણે આપણને વિદાય દેવા આવે છે અને બીજા દેશોમાં 50 થી 100 વર્ષે જાય છે. તો તે શું? बिल्कुल सच बात है. बीजा देशों में 50 થી 100 वर्ष नहीं, हजार वर्ष थया नहीं गयो. मौलाना हाजर इमाम 1961-62 में हुंजा गए. हुंजा में हाजर इमाम पहले इमाम थे जिसने कदम मुबारक रखा. 1100 वर्ष की जमात है हुंजा में, कभी कोई इमाम नहीं गया. इसी तरह से चित्राल में भी कभी कोई इमाम नहीं गया, हाजर इमाम गए. तो ये पीरों का कौल दिया हुआ है कि जिसकी वजह से मौला हमारे पास आते हैं, अपनी रहमत की बख्शिश करते हैं और हमें दीदार देते हैं. दीनदारों, हम जो हिंदुस्तान के इस्माइली हैं, जिनको पीरों ने जम्पू द्वीप का इस्माइली कहा, जम्पू द्वीप के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन, बर्मा, कश्मीर, मलया, सिंगापुर तक पीरों के जमाने के अंदर जो जम्पू द्वीप था वो इतना बड़ा था, बल्कि उसमें नेपाल, भूटान, आसाम वगैरह ये सब आ जाते हैं. जियोग्राफिकली पीरों के जमाने के अंदर ये सारे इलाके जम्पू द्वीप में आते हैं. जम्पू द्वीप के अंदर पीरों ने जिन जीवों को बोध किया, यानी हमारे बाप दादाओं को, वो ऐसे सिलेक्टेड जीव थे जिन्होंने इस्माइली मजहब पीरों के हाथ से कबूल किया कि उन जीवों ने 4 युग की मार खाई. हम आज भी उसी जीवों में से हैं. हमने, हमारे बाप दादाओं ने, पीरों ने बोध किया, उधर से लेके आज तक हमारी जितनी भी जनरेशन हो गई, और ये कनाडा की जमात के, अफ्रीका की जमात, सब जम्पू द्वीप की जमात है. इन जीवों ने 4 युग की मार खाई. 4 युग हमने मस्ती तूफान किया और माता पिता का हुक्म नहीं माना, मार खाते रहे. बहुत मार खा खा के कमजोर हो गए. गुरपीर हसन कबीरदीन बाप के साथ जब ही गए मौलाना इमाम इस्लाम शाह के हुजूर में, तो गुरपीर हसन कबीरदीन और पीर सदरुद्दीन, उस वक्त पीरी जमाती सदरुद्दीन के पास था. आपने शायद मेरी किसी वाइज में सुना होगा, मैंने ये बात कुछ 25 के 30 बरस पहले वाजों में की हुई है कि 1 बरस तक इन दोनों पीरों को कहत नगरी के बाहर इंतजार करना पड़ा मौला के दीदार के लिए. तो वो 1 बरस के दरमियान पीर हसन कबीरदीन ने बाहर जो मैदान था, खाली जगह पड़ी हुई थी, वहाँ आंकड़े के झाड़ बोए. वो झाड़ यानी प्लांट जो है 4-1 फुट जितना ऊंचा होता है, और उसके अंदर बल्ब्स लगते हैं, जिस तरह से कॉटन के बल्ब्स होते हैं. फिर वो फूटते हैं तो कॉटन के अंदर जिस तरह से फाइबर निकलता है, इसी तरह से इसके अंदर, आंकड़े के अंदर से भी फाइबर निकलता है. लेकिन कॉटन का फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जो इसका आंकड़े का जो फाइबर है वो बहुत ज्यादा नरम होता है, लेकिन रेशम की तरह मुलायम और सॉफ्ट होता है. बहुत मुश्किल है उसका डोरा बनाना. लेकिन पीर हसन कबीरदीन ने आंकड़े के झाड़ लगाए, पानी दिया, और 6 महीने के अंदर जब उसको बल्ब लगे तो एक बल्ब को तोड़ के अंदर से वो फाइबर निकाला, और फिर लकड़ी का एक स्पिनिंग व्हील बनाया, जिसको रेंकिया कहते हैं, चरखा कहते हैं. उसके ऊपर अपने हाथ से पीर सदरुद्दीन ने इसका डोरा बनाया, यानी यान बनाया, और फिर लकड़ी की खड्डियां बनाई, जिसको हम लोग ये हैंडलूम्स कहते हैं. और हैंडलूम्स के ऊपर पीर हसन कबीरदीन ने 1.25 हाथ यानी 18 इंच चौड़ा और 500 यार्ड लंबा कपड़ा बनाया. उसमें से इस कपड़े के ऊपर 1-1 यार्ड में 1-1 गज के अंदर केसर, जिसको सैफरॉन कहते हैं इंग्लिश में, पानी के अंदर सैफरॉन को घोल के लकड़ी की कलम बना के पीर हसन कबीरदीन ने उसके अंदर वेनती लिखी. ये 500 पाठ 500 यार्ड की पगड़ी के ऊपर जो क्लॉथ के ऊपर लिखे, इसको आज हम अनंत अखाड़ा कहते हैं. 1 बरस पूरा हुआ, यानी अनंत अखाड़ा लिखने में 6 महीने लगे या 4 महीने लगे,
لیکن آنکڑے کے بیج بوئے اور یہ پگڑی تیار ہوئی، اس کو 1 برس نکلا۔ جب مولا کے حضور میں گئے تو گر پیر حسن کبیر دین نے مولا کے پاؤں کے اوپر گر کے کہا، یا مولا میں تیرے لیے ایک چیز لایا ہوں، یہ میں کپڑا لایا ہوں، یہ پگڑی لایا ہوں، تو رحمت کر کے پگڑی باندھ۔ تو مولا نے تخت کے اوپر بیٹھے تھے، اپنی ٹوپی اتار دی اور یہ 500 وار کی پگڑی باندھی اپنے ہاتھ سے، سر کے اوپر ٹربن باندھی۔ اتنے خوش ہوئے کہ فرمان کیا کہ تیرے باپ کے بعد میں تیرے کو اننت کا ور دیتا ہوں، پیری جوما دیتا ہوں۔ گر پیر حسن کبیر دین اس وقت کافی جوان تھے، بلکہ بڑھاپے کے نزدیک پہنچے تھے۔ پیر صدر دین بھی 100 برس کے ہوئے تب ان کو پیری جوما ملا، اور 19 برس ان کی پیری جوما چلا۔ 119 برس کی عمر میں گر پیر صدر دین نے وفات پائی۔ پیر حسن کبیر دین کی عمر 111 برس کی تھی جب وفات پائی۔ تو وہاں ان کو اننت کا جب ور دیا، میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ 12 کروڑ کا ور اور اننت کروڑ کیا چیز ہے۔ ور کہتے ہیں پرومس۔ جبھی ہمارے ایک مشہور مومن دائی تھے گوادر کے اندر، اس کا نام تھا وارث رحمو گوادر والا، رحمت اللہ ہمانی، رحمو ہمانی۔ وہ گوادر میں رہتے تھے، بہت عابد تھے، ویپاری تھے، سبز علی مشنری کے استاد تھے۔ مذہب سکھایا ہوگا سبز علی کو تو رحمو مکھی نے سکھایا، اور امام سلطان محمد شاہ نے سبز علی کو حکم کیا کہ تم جاؤ رحمو مکھی کے پاس اس کی نوکری کرو۔ تو سبز علی مشنری رحمو کے پاس گئے۔ جب وہ گوادر میں گزر گئے تو مولا نے فرمان کیا کہ رحمو مکھی، یہ فرمان بیت الخیال کے اندر ہے۔ رحمو مکھی بہت عابد تھا، 10,000 جیووں کو تار گیا۔ یعنی 10,000 جیووں کو کیسے تار گیا؟ اس نے 10,000 آدمیوں کو مذہب کے رستے پہ لگایا، 10,000 آدمیوں کو حضرت امام کی شناخت بتائی۔ مومن تھے مگر بیکار تھے، غافل تھے، نادان تھے، سمجھ نہیں تھی۔ ان کو مذہب سکھایا، دستبند دینا سکھایا، عبادت سکھائی، نیکی کے رستے پہ لے کے آئے، تو ان کو 10,000 کا ور ملا۔ اس طرح سے وزیر اسماعیل کے لیے بھی علی شاہ ماں باپ نے فرمایا کہ 10,000 جیووں کو تار گیا۔ تو گر پیر صدر دین نے 12 کروڑ جیو تارے۔ ابھی 12 کروڑ کا مطلب معلوم ہے کتنا؟ 120 ملین۔ پیر صدر دین کی 19 برس کی جو پیراتن تھی، اس کے اندر 120 ملین، 12 کروڑ آدمی تو اس وقت آخر ہندوستان میں نہیں تھے، تو یہ 12 کروڑ کس طرح سے کرے؟ کل جگ بیٹھا اور گر پیر صدر دین تلک 6,500 برس ہوئے۔ تو پیر کو امام کی طرف سے یہ بخشش ملی کہ اس گئے 6,500 برس کے اندر تمہارے پہلے 6,500 برس میں جتنے مومن تر گئے وہ 12 کروڑ تھے، اس کا جو عوض ہے میں تمہارے اوپر ڈالتا ہوں کہ اس کا ثواب تم کو ملے، کہ تمہارے کارن سے، تمہاری عبادت کے کارن سے وہ 12 کروڑ تارے گئے۔ تو 12 کروڑ جیووں کو گر پیر صدر دین نے تارا۔ ان جیووں کے اندر روحانیاں بھی تھی، ان جیووں کے اندر جنات بھی تھے، ان جیووں کے اندر آدمی بھی تھے، ان جیووں کے اندر بھوت بھی تھے۔ اور یہ بھوت اور جنات ہیں، یہ وہی اوگتیا جیو ہیں جو دنیا کے اندر بدیاں برائیاں کرتے ہیں یا آبگھات کر لیتے ہیں یا اور ایسے بد کام کرتے ہیں، تو خدا ان کو نجات نہیں دیتا، ان کو اسی طرح سے رہنے دیتا ہے۔ یہ بھٹکی ہوئی روحانیاں، یہ وہ روحانیاں کہ جن کو گتی نہیں ملتی، جن کو نجات نہیں ملتی، تو گر پیر صدر دین کی دعا کے کارن سے مولا نے ان کو بخش دیا۔ ایسا ہی ور، ایسا پرومس پیر حسن کبیر دین کو دیا کہ اننت کروڑ کا میں تجھ کو ور دیتا ہوں، تیری عبادت بندگی کے کارن سے تو جس کے لیے دعا کرے گا، اننت کروڑ، کاؤنٹ لیس، حساب بغیر، میں کوئی لمٹ نہیں رکھتا، تو جس کے لیے دعا کرے گا میں اس کو نجات دوں گا۔ تو یہ اننت کروڑ کا ور ملا پیر حسن کبیر دین کو۔ تو جب یہ اننت کروڑ کا ور ملا، پیر حسن کبیر دین اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ رہ سکے۔ ان کو دل کے اندر ایسا شوق لگا، انہوں نے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہ کیا تھا کہ مجھے اتنا بڑا درجہ ملے گا۔ فوراً مولا کے پاؤں کے اندر گر پڑے اور کہا، یا مولا اتنا بڑا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا؟ تو مولا نے فرمایا
تیری 4 جگ کی بندگی ہے، اس بندگی کے لیے تجھ کو یہ درجہ ملا۔ تو کہا یا مولا میری 4 جگ کی بندگی تو قبول کر لے اور یہ میں اپنی ساری بندگی جماعت کو دیتا۔ کاراروڑا مشنری تھے، انہوں نے بہت عبادت کی۔ امام سلطان محمد شاہ کے ورڈ ہے اس کے لیے، مرنے کے بعد بولے صاحب، اس کے گزر جانے کے بعد بابا فرمایا کاراروڑا دنیا میں حیات تھا لیکن 4 آسمان کی اس کو خبر تھی، ایسا روحانیت میں بندگی میں آگے بڑھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ حسن آباد کے کوبے میں مہمانی تھی 1/4 والوں کی، کاراروڑا بھی بیٹھا تھا۔ مولا فرمایا کاراروڑا تم نے بہت بندگی کی ہے، کہتے مولا تیری رحمت ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے بہت بندگی کی ہے، میں تو گنہگار ہوں، لیکن تیری رحمت ہے، میں تیرا شکرانہ ادا کرتا ہوں، نہیں تم نے واقعی بہت بندگی کی ہے۔ ہمیں خداوند تیری رحمت ہے، وگرنہ میرے سے تو کچھ نہیں ہوا۔ بابا فرمایا نہیں تم نے بہت بندگی کی ہے، اب وہ بندگی تم جماعت کو دے دو۔ اتنی بندگی جو تم نے کی ہے، مولانا سلطان شاہ فرمایا یہ بندگی تو جماعت کو دے دے۔ اچھا خداوند تو کہتا میں نے بندگی کی، تو نے منظور کیا، میں نے تو کچھ کیا نہیں، لیکن تو نے قبول کیا کہ میں نے بہت بندگی کی، اب میں تیرے فرمان سے اپنی ساری بندگی جماعت کو دے دیتا ہوں۔ مولا کے کہتے ہیں ابھی تو خالی ہو گیا، تیرے پاس کچھ نہ رہا۔ وہ بھی چالاک تھا، سلطان شاہ کو عرض کرتا ہے، کہتا خداوند میں نے اپنی بندگی ساری جماعت کو دے دی تو یہ نیک کام کے بدلے میں مجھے کچھ تو ثواب ملے گا۔ ماں باپ فرمایا کاراروڑا تمہاری جتنی بندگی تھی وہ تم نے دے دی، اس کے ثواب میں وہ بندگی سے زیادہ تم کو بندگی ثواب میں ملی۔ پتہ ہے ہماری عادت ہے یہ، کوئی آدمی ہماری جماعتوں کے اندر مہمانی کھٹتا ہے تو مفتی کامڑیا کو عرض کرتا ہے اس کا ثواب حاضر جماعت کو یا پھر روحانیوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو پتہ نہیں مگر اسلام کی بات ہے۔ یہ بات بھی کہ ہم اپنی بندگی ہم جماعت کو دے دیں یا اپنا ثواب ہم جماعت کو دے دیں، ملا کو پتہ نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کے پاس عرض کی کہ اے اللہ میں نے جو کچھ بھی تیرے حضور میں عبادت بندگی کی ہے تو اپنی رحمت کر کے میری امت کو بخش دے۔ رسول اللہ نے اس چیز کی یاچنا کی۔ ہمارے اندر ایک اور ایسی اچھا اور دعا ہوتی ہے ہماری، اور ہمارے بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہندوؤں کی بات ہے، لیکن آؤ میں آپ کو قرآن میں سے تو نہیں لیکن حدیث میں سے نکال دوں، کیونکہ حدیث جو ہے نا وہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میری آرزو ہے، میری ڈیزائر ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، میں پھر جیتا ہوں، میں پھر شہید ہو جاؤں، میں واپس زندہ ہو کے پھر شہید ہو جاؤں، ایسی آرزو کی ہے۔ ہمارے مذہب کے بہت سے ایسے مومن ہیں جو یہ چاہتے ہیں یا مولا تو دنیا کے اندر جب تک امامت کی گادی پہ تیرا نور جب تک اس دنیا کے اوپر ہے، یا مولا میرے کو اوپر جا کے کیا کرنا ہے، میں واپس آؤں اور تیری سیوا کروں، جنم جنم تیری سیوا کروں۔ یہ رسول اللہ کی اچھا ہے۔ جھر والا جنمو جنمنی دہاگن ہوتی سہاگن کی دیچے سواں میرے والا لاکھ چورا سینہ بند چھوڑا گیا ایوا ملیا چھے انتر جامی۔ یہ بات ہندوؤں کی نہیں، کبھی ہندوؤں کے اندر ایک سچی چیز ہے اور اسلام کے اندر بھی ہے تو پھر ہم کیوں کہیں کہ وہ ہندوؤں کی ہے؟ رسول اللہ نے اچھا کی کہ میں مروں پھر جنموں پھر مروں پھر جیوں اور خدا تعالیٰ کی بندگی اور خدمت کرتا رہوں۔ تو اس طرح سے یہ جو کاراروڑا کی بات تھی، اور ہمارے جمپو دیپ کے اوپر ہمارے گرپیر حسن کبیر جن نے جو اپنی بندگی دے دی، اس کی میں نے بات کو آپ کو سنا۔ ایک اور چیز کہہ دوں،
गुरु पीर हसन कबीर जी ने अपनी बंदगी हमको दे दी, तो फिर अब हम क्या करें? हमको थैंक्स तो करना चाहिए। उसके थैंक्स में, उसकी ग्रेटिट्यूड में हमको हमारे ऊपर फर्ज दिया गया कि शुक्रवारी बीज को रोजा रखो। ये रोजा गुरु पीर हसन कबीर दीन की जो हमको शफायत मिली है उसकी थैंक्स गिविंग में है। इसके लिए ये रोजा बख्शा नहीं जाता, ये तो लाजिम रखो। और बच्चों को सिखाओ कि रोजा रखे जितनी भी उम्र से बन सके। हालांकि 12 बरस से नीचे पीर के हुक्म के प्रमाणे 12 बरस से नीचे बच्चों पे फर्ज नहीं है, लेकिन कभी 7, 8, 10 बरस के बच्चे रखना चाहते हैं, मत रोको, भले वो 4, 5, 6 घंटे के बाद तोड़ डाले, रखने दो। और ये रोजा जरूर रखो। इस्माइली एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी 1964 में कराची के अंदर। एसोसिएशन के चेयरमैन जो तंजानिया से गए, राय शमसुद्दीन तेजपाल, इन्होंने खड़े होकर कहा उस जमाने में क्या था पता है? सच गिरता था। अला मेरे आपसी काले शुक्रवारी बीज आए तो शुक्रवारी बीज ये ना रखी सके कि 15 सेंट कबूल है, फिर 15 सेंट दे के शुक्रवारी बीज वो माफ हो जाए। तो शुक्रवारी बीज रखे को 15 सेंट में बख्शी जावे तो कौन रखे? इस बात के ऊपर बहुत दफा चर्चा हुई और मैं हमेशा आवाजों में गड़बड़ करूं कि ये बात बराबर नहीं। राय शमसुद्दीन मुझे बोले कि चलो मौला के पास खुलासा ले लें। तो कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए कहते खुदा मुझे एक बात पूछनी है। क्या है? खुदा ये शुक्रवारी बीज होती है, हम शुक्रवार को चांद रात के हम शुक्रवार को जुमे को रोजा रखते हैं, तो बहुत से मिशनरी कहते हैं कि इसकी बख्शामनी नहीं होवे, रोजा रखना चाहिए, तो खुदावंद क्या करना चाहिए? मौलाना हाजिर इमाम फरमाया यू कांट कीप फास्ट वंस ए वीक। शमसु तेजपाल तो फौरन झुक गया, मन में सोचा मारे गए, मैं तो बख्शवाने आया था तो ये तो और हर वीक की बात ले आया मौला। कहते खुदावंद इट्स नॉट एवरी वीक, इट्स ट्वाइस ए ईयर। माँ बाप बहुत हंसा, ट्वाइस ए ईयर। माँ बाप ने तो ये कह दिया कि वंस ए वीक तुम्हें दुख लगता है। तो शमसु तेजपाल मैंने कहा अच्छा हुआ आपको जल्दी याद आ गया, नहीं तो ये पड़ जाते घरे के भैया शुक्रवार रखो। मौला फरमाया उसको रोजा को रखो, उसकी बख्शामनी नहीं होती, क्योंकि गुरु पीर हसन कबीर दीन ने अपनी बंदगी जो हमें दी है तो उसके सामने हम उसका थैंक्स अदा करने के लिए ये थैंक्स गिविंग सेरेमनी के तौर पे हमें रोजा रखना चाहिए। मोमिनो 10 और 20 हो गए, मैंने काफी वक्त लिया और इंशाल्लाह कल बाकी के सवाल हम एंटरटेन करेंगे। मौला आपको दिन दुनिया में सुखी आबाद करे, ईमान ज्यादा करे, इबादत का शौक देवे, इल्म का शौक देवे, आपको अपना नूर अता करे, अपना इबादत का शौक देवे, 10 सुकरीत में पूरा रखे। मौलाना हाजिर इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, हर गुनाह बख्श देवे, हर आफत वाला दूर करे, हर मुश्किल आसान कर देवे, ज़ार बात दीदार इनायत करे है।